بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ سامعین، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں اور بالکل ہی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ ابو السود کہتے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 18 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور پھر آگ کی دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کفر کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا۔ حوالہ المستدرک حاکم، حدیث نمبر 5547۔ ایک دن مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ شیطانی آواز سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر باہر نکل آئے۔ 11-12 سال کے بچے کی آنکھوں میں خون اور ہاتھ میں لہراتی ہوئی تلوار دیکھ کر سب حیران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا آپ گرفتار یا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا، میرا ارادہ تھا کہ مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے والوں کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ان کے لیے اور ان کی تلوار کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں سونتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبر کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2846۔ جنگ بدر کے موقع پر عبیدہ نامی ایک شخص نے اپنے جسم کو لوہے کے لباس میں چھپا رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھیں۔ وہ اپنی صف سے باہر آیا اور للکار کر بولا، میں ابو ذات کرش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آئے، آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی بچ کر زندہ نہیں بچ سکتا۔ عبیدہ کی اس للکار پر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام نے تاک کر پرچھی ماری کہ وہ سیدھا آنکھ میں گھس گئی اور وہیں گر کر مر گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر پورا زور لگایا اور بڑی دشواری سے اس پرچھی کو نکالا۔ اس کے دونوں کنارے مڑ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرچھی کو طلب کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ خلفائے راشدین سے ہوتی ہوئی حضرت
علی کی اولاد اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار سجائے ہوئے بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے کو آئے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر فرمایا، اے ابن صفیہ، کھڑے ہو جاؤ اور اس کافر کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ بس ٹیلے پر چڑھ گئے اور تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو ٹیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پہلے گرے گڑھے میں گرے گا وہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر مجاہدین ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر میں دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اوپر تھا اور کافر نیچے۔ بس پلک چپکنے کی دیر تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافر کی گردن اڑا دی۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ مشرکوں کا علمبردار تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے للکارا، چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پھرتی سے اس کے اونٹ پر چڑھ گئے اور پھر اسے نیچے گرا کر مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور کہا کہ ہر نبی کا کوئی جانثار یعنی حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے کے لیے جانے کو رک گئے تھے، اگر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں نہ جاتا تو میں خود جاتا۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر نوفل بن عبداللہ نے دشمن کی صفوں سے نکل کر لڑائی کی دعوت دی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا، آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کر دیں؟ چنانچہ انہوں نے ان رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یعنی رومیوں نے 2 کاری زخم آپ کے شانے پر لگائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زخم اتنے گہرے تھے، اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3721۔ حضرت عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے والد زبیر اور نانا ابو بکر رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے احد میں زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6249 اور 2418۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی بڑے یا چھوٹی جنگ میں گئے، میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ المسترد حاکم حدیث نمبر 5553۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔
پھر حضرت زبیر کو اتنا بہادر بنانے میں ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا بڑا ہاتھ تھا، جو بچپن میں حضرت زبیر کو مضبوط بنانے کے لیے مارا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دن بہت بڑے کمانڈر بنے۔ فتح مکہ کے موقع پر لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کا علم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تھامے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4280۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں سے بڑی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زبیر کے گھر میں ایک چراغ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عائشہ، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اسماء کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، تو اس کا نام تم لوگ نہ رکھنا، میں رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کے ذریعے ان کی تحقیق کی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3826۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمائے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3720۔ غزوہ خیبر میں مرحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جبکہ اس کے بھائی یاسر کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا۔ حضرت زبیر نے خلفائے ثلاثہ کے دور کی فتوحات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے جو 6 نام دیے، ان میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 غلام تھے جو ہر روز مال کما کر ان کو دیتے، لیکن وہ رات کو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کچھ گھر نہ لے جاتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دفعہ ہجرت کی، پہلی ہجرت حبش کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ حمل سے علیحدگی اختیار کی اور واپس جانے لگے۔ راستے میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مجاہد کو نماز کی حالت میں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل دروازے پر آیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے صفیہ کے بیٹے کے قاتل، دوزخ تجھے مبارک ہو۔ المسترد حاکم حدیث نمبر 5579۔ آپ کی قبر مبارک بصرہ عراق میں ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔